اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ممتاز مفتی کی کتاب علی پور کے علی کے 10ویں حصے کے ساتھ حاضر ہیں۔ اس وقت ہم اس کتاب کا جو چیپٹر پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے بچپن۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ ایک فقرہ۔ طوفان تھم چکا تھا۔ نیچے بڑے کمرے میں پلنگ پر صفیہ کی لاش پڑی تھی اور اس کے گرد محلے والیاں بیٹھی باتوں میں مشغول تھیں۔ صفیہ کا جسم چادر سے ڈھکا ہوا تھا لیکن اس کا جونڈا صاف دکھائی دے رہا تھا۔ ایلی نے 2-1 بار صفیہ کی طرف دیکھا۔ اسے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ موت کا بہانہ کر کے پڑی ہو، جیسے ابھی جاگ اٹھے گی، کہے گی ایلی بازار سے دودھ لا دو، حاجرہ تو میری بیماری کا بہانہ کر کے آرام سے بیٹھی ہے، چل اٹھ برتن صاف کر، چل اٹھ۔ لاش میں جنبش ہوئی، ایلی کا دل ڈوب گیا۔ صفیہ کا جونڈا کھل کر لٹکنے لگا۔ محلہ والیوں نے بآواز بلند کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ ایلی چیخ مار کر بھاگا، دادی اماں، دادی اماں۔ دادی نے اسے تھام لیا۔ تو کیوں بیٹھا ہے یہاں؟ ادھر آ، میں تجھے سلا دوں۔ دادی اماں نے اسے بازو سے کھینچتے ہوئے کہا۔ صفیہ کی وفات پر حاجرہ کئی دن تک روتی رہی۔ رہ رہ کر صفیہ کو وہ فقرہ یاد آتا تھا، میں نے تمہاری قدر نہ کی۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں فخر بھری چمک لہراتی اور گالوں پر آنسو بہنے لگتے۔ برسوں کی خدمت گزاری اور عشق کے بدلے سے ایک فقرہ ملا تھا، میں نے تمہاری قدر نہ کی۔ حاجرہ اس فقرے کو تمغے کی طرح سینے پر لگائے پھرتی تھی۔ اس ایک فقرے کی وجہ سے جو برتری میں بدل گیا تھا، وہ اس ایک فقرے کی خاطر ایک بار پھر عمر بھر کسی کی خدمت گزاری کر سکتی تھی۔ صفیہ کی موت سے علی احمد کے گھر کے روزمرہ میں کوئی خاص فرق نہ آیا۔ ایلی اسی طرح ارجمند سے اینکر انڈی ماں باؤں کی تفصیلات سمجھتا رہا، اگرچہ عملی طور پر ان تفصیلات کا کوئی نتیجہ ظاہر نہ ہوا۔ کبھی کبھار کھڑکی کی درز سے وہ ہکوری ڈکوری کے مختلف سائز دیکھتا رہا۔ محلے کے جوانوں کے ساتھ کرکٹ کے میدان میں جاتا رہا۔ جلیل اور رفیق کے ساتھ قاضی دروازے کے پاس تنگ گلی میں جھاڑو دینے والے کی شوخیوں کو بغور دیکھتا اور دادی اماں کے ساتھ لپٹ کر سوتا رہا۔ حاجرہ اسی طرح سارا دن باورچی خانے میں برتن مانجتی، کھانا پکاتی اور علی احمد کی چل میں بھرتی رہی، اور فرحت حسب معمول گھر کے کام کرنے کے علاوہ سہیلیوں کے گھروں کے چکر لگاتی رہی، اور دادی اماں اسی طرح گھٹنوں میں سر دیے چولہے کے پاس بیٹھی رہیں، اور اس کے پاس سیدہ خاموشی سے تنکوں سے زمین کریدتی رہی، اور علی احمد پھٹی ہوئی میلی دھوتی باندھے ڈیسک کے رجسٹر میں لکھتے رہے، اور محلہ کی چمگادڑیں رات کو احاطے پر چیخ چیخ کر منڈلاتی رہیں۔ بچے کھیلتے رہے، بوڑھیاں انہیں گھورتی رہیں، اور محلے کے بوڑھے نماز ادا کرنے کے بعد کھانستے ہوئے سر لٹکائے گھروں کے دروازے کھٹکھٹاتے رہے، اور صفدر دادی اماں کی دیوار پر پھینکنے کے لیے منچل پوٹاش کے پٹاخے تیار کرتے ہوئے گنگناتا رہا، حافظ خدا تمہارا، اے دلربا ہوں میں فدا۔ سارا صبورہ۔ پھر ایک دن علی احمد کے یہاں مہمان آ گئے۔ ہاں یہی مکان تو ہے۔ تم آگے چلی جاؤ، گھبرانے کی کیا بات ہے؟ ہے تمہارا اپنا محلہ ہے۔ چاچی حاجہ کی آواز آئی۔ کون آیا ہے چاچی؟ ماں جیواں بولی۔ اپنے علی احمد کے مہمان آئے ہیں۔ کون مہمان آئے ہیں؟ چاچی کن کے گھر آئے ہیں۔ مہمان آئے ہیں؟ دادی نے سر اٹھا کر دیکھا۔ دیکھ تو لڑکی کون مہمان آئے ہیں، شام کوٹ سے تو نہیں آئے۔ کون آیا ہے؟ علی احمد قلم ڈیسک پر رکھتے ہوئے بولے، اور پھر حسب عادت جلدی سے قمیض پہننے لگے۔ حاجرہ باورچی خانے سے نکل کر چپ چاپ دروازے میں آ کھڑی ہوئی۔ اس کی آنکھیں ابھی سے پرنم ہو رہی تھیں کہ شاید مہمانوں کے آتے ہی صفیہ کی موت پر اظہار افسوس کرنا پڑے، شاید وہ آئے ہی اس غرض سے ہوں۔ ایلی سہم کر کھڑا ہو گیا۔ فرحت اپنا دوپٹہ سنبھالنے لگی۔ سب سیڑھیوں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ سیڑھیوں سے ہلکے ہلکے قہقہوں کی آوازیں سنائی دیں۔ کوئی ہنس رہی تھی جیسے اسکول کی لڑکیاں ہنستی ہیں۔ ایک کہہ رہی تھی تم چلو آپا، چلو بھی نا۔ دوسری بولی تو خواہ خواہ جھینپتی ہے۔ پھر کوئی سریلی آواز میں ہنس پڑی جیسے گھنٹیاں بج رہی ہوں۔ ہے کون ہے؟ دادی اماں بولی۔ آ جاؤ نا اوپر۔ سلام کہتی ہوں۔ وہ دونوں دروازے میں آ کھڑی ہوئیں۔ فرحت کہاں ہے؟ ہائے، فرحت چلائی، یہ تو سارا صبورہ ہیں، اور بھاگ کر ان سے لپٹ گئی۔ کون ہے؟ دادی اماں۔ احاطے سے عورتوں نے پوچھنا شروع کر دیا۔ کون آیا ہے؟ لڑکیاں ہیں۔ دادی کھڑکی میں جا کھڑی ہوئیں۔ اپنی فرحت سے ملنے آئی ہیں؟ اپنی ہی بچیاں ہیں، اللہ عمر دراز کرے۔ بڑی دور سے آئی ہیں، خیر سے؟ ہاں چاچی، سہیلیاں جو ہوئیں۔ اچھا کیا جو ملنے آ گئیں۔ کیا نام ہے لڑکیوں کے؟ چند ایک ساتھ میں محلے بھر میں یہ خبر پہنچ چکی تھی جیسے تالاب میں پتھر پھینکتے ہی چھوٹی چھوٹی لہریں چاروں طرف پھیل جاتی ہیں۔
دیر تک محلے میں وہ لہریں ناچتی رہیں، پھر سکون طاری ہو گیا۔ لیکن علی احمد کے گھر میں ایک دبا دبا طوفان ابھر رہا تھا۔ ادھر بڑے کمرے میں ہاجرہ، فرحت، سارہ، صبورہ بیٹھی باتیں کر رہی تھیں۔ کمرے سے ہلکے ہلکے لطیف کہکہے سنائی دے رہے تھے، ایسے رنگین کہکہے جو محلے کے کسی گھر سے کبھی سنائی نہ دیے تھے۔ باہر دادی اماں چولہے پر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھیں اور اس کے پاس سیدہ سر ہاتھوں میں تھامے تیل سے بھری کڑاہی کو حسرت ناک نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اندر علی احمد قمیض پہنے بار بار چور نگاہوں سے جھانکتے اور پھر حقے کا کش لینا شروع کر دیتے اور کھانستے۔ پھر وہ ایک دم اضطراب سے آواز دیتے، اہلی کی ماں، حقہ بھر دو۔ پھر قلم اٹھا کر لکھنے کی کوشش کرتے اور پھر کھانسنے لگتے۔ اہلی کی ماں، کون آئی ہیں؟ لڑکیاں ہیں؟ اچھا، تو دراہے سے آئی ہیں۔ دراہے میں یہ لوگ رہتے کہاں ہیں؟ پھاٹک والے محلے میں۔ اچھا، وہ جو سبز کھڑکیوں والا مکان تھا وہاں؟ تو اپنے قاضی اظہر حسین کی بیٹیاں ہیں۔ لو، تم نے پہلے کیوں نہ بتایا؟ وہ تو بالکل اپنے ہی ہیں۔ ہی۔ جب ہم دراہے دورے پر جایا کرتے تھے تو قاضی اظہر کے گھر رہا کرتے تھے، بڑے اچھے تعلقات تھے قاضی صاحب سے۔ ہی۔ ان کی باتوں کے دوران دادی اماں ان کی قمیض کو گھور گھور کر دیکھتی اور موہوم آہیں بھرتی۔ اہلی بھی ان کی قمیض کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کسی کے آنے پر وہ قمیض ضرور پہنا کرتے تھے، مگر جلد ہی مطمئن ہو کر اتار بھی دیتے تھے اور پھر اپنے کام میں لگ جایا کرتے تھے۔ لیکن نہ جانے سارہ صبورہ کے آنے پر انہوں نے قمیض اتاری کیوں نہ تھی۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ چلم اٹھائے خود باہر چولہے کی طرف آ رہے تھے۔ وہ تو چلم بھرنے کے لیے اہلی یا کسی اور کو آواز دیا کرتے تھے۔ ہی۔ وہ ہنسنے لگے اور بآواز بلند بولے، اپنے قاضی اظہر کی بیٹیاں ہیں۔ ایک مرتبہ ہم قاضی صاحب سے ملنے گئے۔ ہی۔ یہ کہتے ہوئے وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور اس کمرے کی طرف چل دیے جس میں لڑکیاں بیٹھی تھیں۔ قاضی صاحب بڑے اتفاق سے ملے۔ وہ کھڑکیوں والا مکان تھا نا پھاٹک محلے میں، وہ اندر گھس گئے۔ اچھا، تو تم بڑی لڑکی ہو ان کی؟ ہی۔ سارہ ہو، تم فرحت کی ہم جماعت ہو، اور یہ صبورہ ہے۔ ہی۔ باہر چولہے کے پاس دادی اماں چمٹے سے زمین کلید رہی تھی۔ اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ سیدہ کی آنکھوں کی چمک لہرا رہی تھی اور وہ حسرت ناک نگاہوں سے تیل کی کڑاہی کو گھورنے کی بجائے غور سے اس تنکے کا جائزہ لے رہی تھی جو چولہے کے ساتھ چمٹا ہوا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ کان سے دوپٹہ سرکائے جا رہی تھی۔ ہی۔ آؤ نا ادھر، اس طرف، اس کمرے میں۔ اچھا، تو قاضی صاحب کا اب کیا حال ہے؟ اہلی بھائی، بھاگ کر جا اور لے آ کچھ بوتلیں اور کچھ۔ ادھر آؤ نا سارہ، انہیں لے آؤ نا اہلی کی ماں۔ ہی۔ بہت ہی بھلے آدمی تھے ان کے ابا، ہمارے دوست تھے۔ ہی۔ ہاجرہ مسکرا رہی تھی مگر اس کی مسکراہٹ میں بلا کا اضطراب تھا اور فرحت کے ماتھے پر بل پڑ رہے تھے۔ علی احمد کی مسلسل ہی کی آواز آ رہی تھی۔ دادی کا ہاتھ کانپے چلا جا رہا تھا اور سیدہ کا کان بالکل ننگا ہو چکا تھا۔ شام کو ارجمند نے آواز دی، آیا؟ اہلی چلایا، لیکن نہ جانے کیوں ارجمند اہلی کا انتظار کرنے کی بجائے چپ چاپ اوپر آ گیا، حالانکہ وہ عام طور پر اہلی کے گھر آنے سے گریز کیا کرتا تھا۔ دادی اماں سلام، اہلی گھر ہے کیا؟ اس نے چوری چوری دالان کی طرف دیکھا جہاں سارہ اور صبورہ بیٹھی تھیں، اور پھر دروازے سے باہر اس مقام پر کھڑا ہو گیا جہاں دالان میں بیٹھی ہوئی لڑکیاں اسے اچھی طرح دیکھ سکتی تھیں۔ اس نے جیب سے ریشمی رومال نکالا، اسے گردن پر پھیرنے لگا، پھر وہ ایک انداز سے کھڑا ہو گیا۔ بیٹھ جا، دادی اماں بولی۔ نہیں دادی اماں، میں ٹھیک ہوں، ارجمند نے چوری چوری کمرے میں جھانکتے ہوئے کہا، اور پھر آواز نکالے بغیر کوئی شعر گنگنانے لگا۔ اہلی سامنے حیران کھڑا تھا کیونکہ ارجمند جان بوجھ کر اس کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہا تھا۔ کچھ دیر تک تو اہلی دیکھتا رہا، پھر چپکے سے اس کے قریب آ کھڑا ہوا۔ اسے یوں قریب دیکھ کر ارجمند بولا، اہلی وہ کتاب تمہارے پاس ہے نا؟ کون سی؟ کیسی کتاب؟ اہلی نے پوچھا۔ بھائی وہی، وہ بآواز بلند بولا، جو ماسٹر صاحب کل پڑھا رہے تھے۔ کیا نام ہے اس کا؟ وہ پھر دبی دبی آواز میں کہنے لگا، واہ واہ، کیا چیزیں ہیں، کیا ہکوری ڈکوری ہیں۔ ہاں بھائی، تو وہ کتاب ہے جس میں سے آج سوال کرنے ہیں۔ پھر وہ دادی اماں کو سنانے کے لیے چلایا، بڑا والا نہیں، چھوٹا والا ایڈیشن، وہ گلابی سی۔ اس نے اندر دالان کی طرف اشارہ کیا۔ کیا چیز ہے، واہ! اہلی کو کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا۔ دادی اماں ارجمند کو گھور رہی تھیں، اس کے ریشمی رومال کو گھور رہی تھیں۔ دفعتاً اس نے دادی اماں کی کڑی نگاہوں کو محسوس کیا۔ اچھا، وہ بولا، ذرا ہمارے گھر آؤ نا اہلی، وہ چھوٹی گلابی چھوٹا والا ایڈیشن، آؤ گے نا؟
اس نے اندر دالان کی طرف دیکھا۔ میں انتظار کروں گا، ہائے کیا چیز ہے، اور وہ چلا گیا۔ ارجمند کے جانے کے بعد رفیق آ گیا۔ اس کی نگاہیں مطمئن تھیں جیسے کچھ خبر ہی نہ ہو۔ پھوپھی کہاں ہیں؟ اس نے زیر لب کہا۔ شاید ادھر ہو، وہ اپنے آپ ہی بولا اور دالان میں داخل ہو گیا۔ پھر وہ ٹھٹکا، اوہ مجھے تو پتہ ہی نہ تھا۔ اس نے گویا دیوار سے مخاطب ہو کر معذرت کی اور واپس جانے لگا۔ رفیق ہے؟ حاجرہ نے آواز دی۔ وہ رک گیا، ایک سرسری مگر بھیگی نظر سارا اور صبورہ پر ڈالی اور ایک ہلکی سی آہ بھری۔ وہ کہا تھا نا پھوپھی جی نے سودا لانا ہے تو میں آ گیا۔ خیر خیر۔ اس کی آنکھوں میں گلابی چھینٹے اڑ رہے تھے۔ ہائے اللہ، ہی اندر علی احمد ہنس رہے تھے۔ وہ بات بتانا تو میں بھول ہی گیا، جب کہتے ہوئے وہ چلم اٹھائے چلے آئے اور چولہے کے قریب جانے کے بجائے سیدھے دالان میں گھس گئے۔ ہی جب ہم سب قاضی صاحب کے مکان پر گئے تھے، ہی ادھر آؤ نا سارا صبورہ، تمہیں وہ بات سنائیں، اس کمرے میں آؤ نا، تم شرماتی کیوں ہو، یہ تمہارا اپنا ہی گھر ہے۔ ہی قاضی صاحب کے گھر کو تو ہم اپنا گھر سمجھا کرتے تھے، تم کیوں شرماتی ہو، آ جاؤ آ جاؤ۔ وہ کھڑے ہنسے جا رہے تھے۔ دادی اماں کا ہاتھ کانپ رہا تھا، سیدہ کا دوپٹہ کان سے گرتا جا رہا تھا۔ بھائی فرحت، یہ تمہارے کہنے کے بغیر نہیں آئیں گی، ٹھیک تو ہے؟ بھائی یہ آداب طور طریقہ کیسے چھوڑیں، جب تک میزبان نہ کہے کیسے آئیں؟ اور بھائی فرحت تو ان کی میزبان ٹھہری، کیوں فرحت یہی بات ہے نا؟ ہی آخر بڑے گھرانے کی لڑکیاں ہیں، بہت بڑا گھرانہ ہے ان کا، کون نہیں جانتا ان کے گھرانے کو دوراہے میں۔ اچھا تو فرحت تم انہیں ساتھ لے آؤ ادھر۔ ہی وہ اپنے کمرے کی طرف چل دیے۔ رات پڑ چکی تھی لیکن حاجرہ ابھی تک باورچی خانے میں بیٹھی انتظار کر رہی تھی کہ علی احمد کھانا کھا لیں تو وہ فارغ ہو۔ صبورہ فرحت کے ساتھ گپے مارنے میں مشغول تھی۔ دادی اماں جائے نماز پر بیٹھی تھیں۔ سیدہ بستر میں لیٹی ہوئی تھی۔ اہلی دادی اماں کی چارپائی پر اوندھا پڑا نہ جانے کیا سوچ رہا تھا۔ علی احمد اپنے کمرے میں سارا کو وہ قصہ سنا رہے تھے جب وہ قاضی صاحب سے پہلی مرتبہ ملے تھے۔ ہی اور قاضی صاحب نے سمجھا، یہاں قریب ہو کر سنو نا، انہوں نے سمجھا کہ ہی اندھیرے میں نہ جانے کون ہے۔ ہی ہاتھ چلانے شروع کر دیے، یوں ہی ہلکی سی باریک ہنسی کی آواز سنائی دی۔ ہی علی احمد بے تحاشا ہنسے چلے جا رہے تھے۔ ان کے کمرے میں نہ جانے کیا گڈمڈ ہو رہا تھا، جیسے واقعی قاضی صاحب پکڑ دھکڑ کر رہے ہوں۔ ہنسی کی ہلکی آواز آئی، پھر بند ہو گئی۔ ہی بھاری آواز بھی بند ہو گئی۔ کچھ دیر خاموشی طاری رہی، پھر دفتن ہائے اللہ کی آواز آئی اور پھر علی احمد کے کمرے پر موت کی سی خاموشی چھا گئی۔ جائے نماز پر بیٹھے ہوئے دعا مانگتے مانگتے دادی اماں کے ہاتھ لرزے، جیسے دفتن اسے تشنج کا عارضہ ہو گیا ہو۔ پھر وہ دھپ سے سجدے میں گر گئی۔ سیدہ نے آہ بھر کر رضائی منہ پر لے لی۔ مشین پر کپڑا سیتے سیتے حاجرہ کا ہاتھ کانپا اور دستہ مشین کی چرخی سے باہر نکل آیا اور حاجرہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے صبورہ اور فرحت کی طرف دیکھنے لگی۔ فرحت نے ماں کی طرف دیکھا، اس کا رنگ زرد پڑ گیا، لیکن صبورہ اسی طرح خوشی سے چلاتی رہی، ہنستی رہی۔ پھر دفتن اس نے محسوس کیا جیسے کچھ ہو گیا ہو اور وہ خاموش ہو گئی۔ ایلی نے سر اٹھایا، چاروں طرف گھبرا کر دیکھا، نہ جانے کیا ہو گیا تھا، جیسے بہت کچھ ہو گیا تھا۔ اس کے دل پر ایک بوجھ سا پڑ گیا۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔